بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں اور عجیب الخلقت چیزوں سے بری ہوئی ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں بھی کبھی نہیں پہنچی۔ وہ وادی جہاں پر آج تک کوئی شخص نہیں جا سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور وادی میں جانے کا کوئی نیا راستہ؟ کوکاف کا لفظ ذہن میں آتے ہی کوئی عربی کہانیاں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں، بھوتوں، دیوں کے زیر اثر اور زیر قید شہزادیوں پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا عموماً مرکز یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کی نرم و نازک بیٹی کو جن یا دیو اٹھا کے لے گیا اور کوہکاف کی وادی کے کسی تاریک محل میں جا کر قید کر دیا۔ پیارے دوستو، اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب ممالک میں افسانوی کتابوں میں بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ افسانے سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوتے آئے ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف عربی افسانوں میں ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا، جبکہ ایرانی روایتوں میں یہ علاقہ شمالی قفقاز سے شمار کیا جاتا ہے، جس کو آج تک کوئی بھی انسان قبضہ کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ قدیم روایتوں میں اس علاقے کو اسرار نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتش کی سرزمین سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کوہ کاف سبز زمرد سے مزین ہے، جس میں آسمان کا عکس پڑتا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی۔ امام قذفی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 ہی مشک کی ہیں۔ عربی کتابوں میں کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہاں زمین پر جتنے بھی پہاڑی سلسلے سب ہی کوہ کاف سے زیر زمین جا کے ملتے ہیں۔ کوہ کاف جو اس پہاڑی سلسلے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ پیارے دوستو، زکریا القزوینی نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں لکھا ہے، اور یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، اور زمین پر پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کی کھونٹی کی طرح باندھ رکھا ہے۔ اسی طرح مشہور بزرگ جلال الدین رومی نے کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر نے آب حیات کی تلاش میں جب مشرق کا سفر کیا تھا، اس سفر میں آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں پر فرشتہ اسرافیل قیامت کا انتظار کر رہا تھا، سور پھونکنے کے لیے۔ کوہ کاف میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، ایسے مخلوق میں فکر کیا کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جو نور ان باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا۔ یہ مخلوق اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی آسمان میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ نہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور نہ یہ جانتے کہ ابلیس کون ہے، اور نہ ہی ابلیس کی اولادوں سے واقف ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی بھی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سورج ہے، نہ کوئی بھی چاند موجود ہے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ چاند سورج کے بارے میں کچھ جانتے یا علم تک نہیں رکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کوہ کاف کی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں،
لیکن اللہ نے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں جیسی رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے مطابق کوہ کاف دراصل اس سرزمین پر موجود کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ کوہ کاف سے مثال عالم میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتا ہے۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار نے اس تصور کو مشاہدہ کیا ہے کہ طریقت میں اس شعور کا دائرہ سمجھا جاتا ہے جسے پا کر بندہ متنافی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورہ کاف اس نام سے موجود ہے جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت اور موت زندگی کا نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس سرزمین میں کہاں پر موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ عربی داستانوں کو کوہ کاف کفکاس یعنی ماؤنٹ کوکس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیان موجود ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان اور چیچنیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چشمے گویا جنت کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ جہاں پر انسانی آبادی بہت ہی کم ہے، یہاں کا پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خدائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا دکھتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم اٹلانٹس کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمنشن کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں موجود کل 11 ڈائمنشن وجود میں رکھتے ہیں، جبکہ انسان 3 یا 4 ڈائمنشن میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس میں زیادہ دیر تک زندگی گزار رہے ہیں۔ ان باقی 6 ڈائمنشن میں مزید کتنے ستارے آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات کو ہے۔ دین کے مطابق ارواح کی دنیا، جنت و دوزخ اس ڈائمنشن میں موجود ہے۔ ان میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمنشن میں سے کوئی ایک ہو جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔